ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اس مہینے کی 3 تاریخ کے خطبہ جمعہ میں نفس کی غلامی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. انشاءاللہ اسی عنوان کو ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں آگے بڑھاتے ہیں. میرا آپ کا جو نفس ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے نفس کے اندر ایسا جذبہ رکھا ہے جو مجھے آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی پہ ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے. ہر شخص نفس کے شر میں مبتلا ہوتا ہے، نفس کی بات مانتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، مگر وہی انسان نفس کے شر سے بچ پاتا ہے جس کو اللہ بچا لیتا ہے، جس پہ اللہ رحم کرتا ہے. ایسا ہی شخص نفس کے شر کو کچل سکتا ہے اور نفس کے برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو میرا آپ کا جو نفس ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے. اس لیے نفس کے شر کو کچلنا، نفس کو لگام لگانا، نفس کو حد میں رکھنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر میں اور آپ نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، نفس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے ہیں اور نفس کی ہم پیروی کرنے لگتے ہیں، تو پھر یہ نفس جنت میں جانے سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے. جو خطبہ مسنہ کے بعد آیت پڑھی گئی، مشہور سورت کی مشہور آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کے سامنے روک لگاتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کے مستحق بننے کے لیے اپنے نفس کے آگے روک لگانا ضروری ہے. جیسے ایک ڈیم ہے، ڈیم کے سامنے جو ہے گیٹ بنائے جاتے ہیں تاکہ اس پانی کو حد میں رکھا جائے. اس سے بستیاں محفوظ ہوتی ہیں، آبادیاں محفوظ ہوتی ہیں. اور اگر وہ سارے گیٹ یا ٹوٹ جاتے ہیں یا کھول دیے جاتے ہیں تو بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کھیت کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کے انسان تباہ ہو جاتے ہیں.
سیم ایسے ہی نفس ہے. نفس کے آگے مجھے آپ کو روک لگانا ہے, نفس کے آگے مجھے آپ کو کچھ حد مقرر کرنا ہے. اگر حد نہ ہو, روک نہ ہو, ٹوک نہ ہو, تو پھر یہ نفس تباہی اور بربادی کا شکار بن جاتا ہے, اور دوسروں کو نہیں خود انسان کو تباہ کر دیتا ہے جس کا کہ وہ نفس ہے. بھائیوں, زندگی میں جس سے مجھے آپ کو لڑنا ہے نا, ان میں سہرے فہرست میرا آپ کا نفس ہے. جو دشمن جس سے مجھے آپ کو ہوشیار رہنا ہے وہ میرا آپ کا نفس ہے. اس دشمن کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور نفس سے لڑ کر جیتنا یہی اصل کامیابی ہے. انسان اگر نفس کے آگے شکست کھاتا ہے, نفس کے آگے ہار جاتا ہے, نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے, نفس کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے, تو یاد رکھیے ایسا انسان دنیا کے کسی فیلڈ میں جیتا ہوا کیوں نہ ہو, وہ جیت کر بھی وہ ہارا ہوا انسان ہے. ایک شاعر کہتا ہے, نہنگو ازدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو ازدہا ہو شیر نر ہو تو شیر نر ہو, شیر نر کو مارا تو کیا مارا. بہت بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. کہا کہ اگر آپ نے مگرمچھ کو مارا تو کوئی کمال آپ نے نہیں کیا, اگر آپ نے اژدہا کو بھی مارا ہے تو کوئی کمال آپ نے نہیں کیا, آپ نے شیر نر کو مارا ہے تو بھی کمال آپ نے نہیں کیا. کمال یہ ہے, بہادری یہ ہے, بہادری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس امارہ کو مار کے دکھاؤ. نفس امارہ کو مارنا, نفس امارہ کو کچلنا, یہ اصل بہادری ہے. تو مارنا ہو تو اپنے نفس کے شر کو مارو, لڑنا ہو اپنے نفس کے شر کے خلاف لڑو, ہرانا ہو تو اپنے نفس کے شر کو ہراؤ. اگر کسی پہ جیت حاصل کرنا ہو تو اپنے نفس کے شر کے خلاف جیت حاصل کر کے دکھاؤ. بھائیوں, میرا آپ کا نفس یہ ایسا ہے کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں, بھلے کام ہیں, ان خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے پہلا جو رکاوٹ بنتا ہے نا وہ ہمارا نفس ہے. عبادت کے لیے جو رکاوٹ بنتا ہے ہمارا نفس ہے. فجر میں اٹھنا ہے, کون روکتا ہے ہم کو؟ ہمارا نفس روکتا ہے. ارے کیا میاں گرمی تھی, بہت لیٹ سے سو گئے, سو جاؤ جی. ہمارا نفس سلاتا ہے. سردی کا موسم ہے, کون روکتا ہے ہم کو؟ ہمارا نفس ہم کو روکتا ہے. عبادت کی راہ میں جو پہلا رکاوٹ بنتا ہے وہ ہمارا نفس ہے. اطاعت کے راستے میں جو پہلے رکاوٹ ڈالتا ہے وہ ہمارا نفس ہے. کتنی نیکیاں ہیں جو میں اور آپ کر نہیں پاتے, کیوں؟ وجہ ہمارا نفس ہے. کتنے گناہ ہیں جو آج تک ہم سے چھوڑے نہیں گئے ہیں, کیوں؟ وجہ ہمارا نفس ہے. ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں, کسی سے ملنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں, کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں, کسی کو سلام کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی کر نہیں پاتے, کیوں؟ ہمارا نفس اصل سبب ہے اور اصل وجہ ہے. نفس روکتا ہے مجھ کو آپ. بھائیوں, نفس کی غلامی, نفس کی غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے انسان ہیں. شرک کی زنجیروں کو ہم نے توڑا ہے, بدعات کی زنجیروں کو ہم نے چھوڑا ہے, لیکن نفس کی غلامی کی زنجیروں میں کہیں نہ کہیں ہم جکڑے ہوئے انسان ہیں. یہ سر جو ہے نا ہمارا, یہ جو سر ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے, لیکن روزانہ یہ سر ہمارے نفس کے آگے جھکا کرتا ہے. یہ میرا آپ کا جو دل ہے, یہ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے, اس میں کسی غیر کی محبت نہیں. ایسے ویسوں کی محبت ہمارے دلوں میں پائی نہیں جاتی ہے. ہمارا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ضرور ہے, لیکن یہی دل روزانہ نفس کی غلامی کرتا ہے, نفس کی سنتا ہے. تو اس طرح ہم نفس کی غلامی میں کہیں نہ کہیں جو ہے مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا قرآن میں, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے پیغمبر کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے
جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات اس کی خدا ہیں، نفس اس کا خدا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انما یأتمر بہواہ فمہما من رأى حسنا فعله ومہما من رأى قبیحا ترکہ۔ کہا کہ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ جو انسان، یا کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا؟ اس سے کون مراد ہے؟ کہا کہ وہ انسان جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، انما یأتمر بہواہ، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی بات سنتا ہے، نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ کیسے اطاعت کرتا ہے؟ کہا کہ نفس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، نفس جسے اچھا سمجھتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور نفس جس کو برا سمجھتا ہے، برا کہتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ایسا انسان گویا کہ اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ اور بھائیوں، ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ ابلیس کو ملعون کس نے بنایا؟ ابلیس شرک کی وجہ سے شیطان نہیں بنا، ابلیس کو شیطان بنانے والی اس کی نفس پرستی تھی۔ نفس پرستی میں مبتلا ہو گیا، نفس پرستی کا مرض اس کو لگ گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا اسجد لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کر، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں جبکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، انا خیر من، اور میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں آدم سے برتر ہوں، میں آدم سے، کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یہ نفس پرستی، شیطان نفس پرستی کا جو شکار ہوا، اس نفس پرستی نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا، اس نفس پرستی نے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکال دیا، دھتکار دیا گیا۔ تو نفس پرستی میں سب سے پہلے مبتلا ہونے والا، اور نفس پرستی انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار سے نکال دی جاتی ہے۔ اس لیے اس نفس پرستی سے ہر شخص کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں اور خطبہ حاجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس سے پناہ مانگ رہے؟ نفس کے شر سے پناہ مانگتے۔ آپ فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر ہر خطبہ جمعہ، ہر خطبہ حاجہ ہی نہیں، بلکہ آپ روزانہ ہر صبح جو ذکر و اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ذکر ایک دعا ہے۔ اس دعا کا ایک ہی جملہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ باللہ من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، پروردگارا پلک جھپکنے کے دیر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ پاکیزہ، جن کا دل سب سے زیادہ نیک، جن کا دل سب سے زیادہ پاک، جن کا دل سب سے زیادہ صاف، ایسے نبی ہو کر، ایسے رسول ہو کر وہ اپنے نفس کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے، وہ اپنے نفس کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لینا۔ سوچئے ہم کو ایسی دعائیں کتنی زیادہ پڑھنا ہوگا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور کس اہتمام کے ساتھ مجھ کو آپ کو ایسی دعائیں پڑھنا ہوگا۔ معزز بھائیوں، ہر مسلمان، کہنے والا سننے والے سبھی لوگ اپنا اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے ضمیر کو ٹٹولتے رہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں، اپنے دل کو جانچتے رہیں کہ کہیں میں بحیثیت مسلمان ہو کر، اللہ پہ ایمان لانے والا ہو کر،
اللہ رب العالمین کا حکم ماننے والا ہو کر کہیں ایسا تو نہیں میں اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے نفس کی تابعداری کر رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں اگر میں نفس کی غلامی میں مبتلا ہوا ہوں تو ہر شخص کو اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ جو شخص نفس پرستی میں مبتلا ہو کے نفس پرستی کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے نا، یاد رکھو اس کے زندگی کا ایک ایک پل، اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور منٹ اس کے لیے سب سے بدترین لمحہ ہوتے ہیں، اس کے لیے سب سے بدترین وہ ساعتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے سب سے بدترین وہ وقت ہوتا ہے۔ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اذا اصبح الرجل، جب آدمی صبح کرتا ہے، اجتمع هواؤه وعلمه وعمله، خواہشات، اس کا عمل، اس کا علم تینوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اس کا عمل ہے، اس کا علم ہے، تینوں جمع ہوتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَإِن كَانَ عَمَلُهُ لِهَوَاهُ، اگر اس کا عمل اس کی خواہشات کے تابع ہے، وہ عمل کر رہا ہے خواہشات کے مطابق، وہ عمل کر رہا ہے نفس کے مطابق، وہ عمل کر رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، وَيَوْمُهُ يَوْمُ سُوءٍ، کہتے تھے اگر اس کا عمل اس کی خواہشات کے تابع ہے، کہتے تھے کہ اس کا دن بڑا بدترین دن ہے، بدترین دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل بھی جو کام بھی کر رہا ہے، جو عمل بھی کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق کر رہا ہے۔ دل نے کہا تو کیا، دل نے کہا تو رکا، دل میں آیا تو گیا، دل میں آیا تو رکا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ عَمَلُهُ بِعِلْمِ، اگر اس کا عمل علم کے تابع ہے، شریعت کے تابع ہے، شریعت جیسے کہا، جو کہا، جتنا کہا وہ کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی مرضی کے خلاف ہے شریعت کے احکامات، اس کے دل کو ناگوار گزرتے ہیں شریعت کے احکامات، لیکن پھر بھی وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، نفس کو لگام لگاتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کانا یومہ یوم صالح، اس کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ وہ کیوں؟ اس کا دن شریعت کی تابعداری میں گزرا ہے۔ تو جو دن، جو راتیں شریعت کی تابعداری اور اسلام کی تابعداری میں گزرتے ہیں، وہ دن بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے اس کے لیے، وہ رات بھی بڑی بابرکت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور جس دن، جس رات میں اور آپ اپنے نفس کی غلامی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ دن بھی ہمارے لیے بدترین، وہ رات بھی ہمارے لیے بدترین ہے۔ عبداللہ بن عون رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ کہتے تھے اذا غلب القلب الهوى، اذا غلب الهوى القلب، کہ جب خواہشات انسان کے دل پر غالب آ جاتی ہیں، نفس اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے، تو وہ انسان ان گناہوں کو جو پہلے وہ گناہ سمجھتا تھا، ان چیزوں کو دیکھ کے جب خواہشات اس کے دل پہ غالب آتی ہیں تو ان گناہوں کو، ان برائیوں کو بھی وہ برا نہیں سمجھتا ہے، ان گناہوں کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے، برائیوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات نے اس کے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور بھائی سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہتے تھے ہوا کا داؤک، کہتے دیکھو جی تمہاری جو خواہشات ہیں نا، یہ تمہاری بیماری ہے، تمہاری خواہشات تمہاری بیماری ہے۔ فَإِنْ خَالَفْتَهُ، اگر آپ اپنی خواہشات کے خلاف کرتے ہیں، من کے خلاف کرتے ہیں، دل کے خلاف کرتے ہیں، دل برائی کی طرف بلاتا ہے آپ خلاف کرتے ہیں، دل معصیت کی طرف بلاتا ہے آپ خلاف کرتے ہیں، دل اللہ کی بغاوت کی طرف بلاتا ہے آپ خلاف کرتے ہیں۔ فَإِنْ خَالَفْتَهُ، اگر آپ اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے نفس کے حکم کو ٹالتے ہیں اور نفس کے حکم کو کچلتے ہیں، تو کہا یہ آپ کی خلاف ورزی، جو نفس کی خلاف ورزی ہے، دواؤک، یہی تمہاری دوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہا کہ نفس کی غلامی کرنا یہ بیماری ہے، یہ اور دوا کیا ہے؟ کہا اس نفس کی غلامی سے نکل آؤ، اس کے خلاف کرو، اس کے خلاف چلو، یہی تمہاری دوا ہے۔ معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میرے آپ کے نفس میں خیر کے بھی جذبے رکھے ہیں۔ انسان ہیں ہم،
دونوں جذبے لا رکھے ہیں، کہنے والے کے دل میں، سننے والوں کے دل میں۔ ہر انسان کے اندر خیر کا جذبہ بھی، شر کا جذبہ بھی، نیکی کا جذبہ بھی، بدی کا جذبہ بھی، اچھی صفات بھی، منفی صفات بھی، اللہ دونوں چیزیں رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے نفس انسانی میں الہام کر دیا ہے، فجور کا، برائی کا الہام کر دیا ہے، نیکی کا الہام کر دیا ہے، لیکن کامیاب ہوتا ہے وہ انسان، کامیابی کو پاتا ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو برائی سے پاک کر لیتا ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کے اندر سے برائی کو ختم کرتا ہے، اپنے نفس کے اندر سے برے جذبات کو مٹھاتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، وہ کامیاب ہے وہ انسان۔ اور پھر کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہے وہ شخص جس نے کہ اچھے جذبات کو، اچھے ارادوں کو، نیک ارادوں کو مٹی میں دفنا دیتا ہے، برائی کو پروان چڑھاتا ہے، نیکی کو دفناتا ہے، معصیت کو پروان چڑھاتا ہے، اور اطاعت کے جذبات کو جو دباتا ہے، ایسا انسان ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جو شر کے جذبات رکھے ہیں، اس شر کو ہم خیر میں تبدیل کرنا ہے تو برے جذبات آ رہے ہیں، برے جذبات آتے ہیں، برے وسوسے، ان برے وسوسوں کو ہم خیر کا رخ دیں، خیر کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف ان جذبات کو کھینچیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہونے والی انسانوں میں سے ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ نے شر کے کیا جذبات رکھے ہیں، گنے چنے 2-3 جذبات بتا کے اپنے بات میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا جذبہ، جو پہلا شر ہے جو ہم سب کے دل میں موجود ہوتا ہے، وہ ہے ہر انسان تعریف چاہتا ہے۔ جی، ہر انسان تعریف کا شوقین ہوتا ہے، تعریف کو پسند کرتا ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ بھائیو، تعریف کے حوالے سے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ابھی میں نے کہا، تعریف کو چاہنا، میں جو کام کر رہا ہوں لوگ تعریف کرنا دیکھو چاہتے ہیں، وہ ہر کام کے پیچھے تعریف چاہتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں وہ تعریف چاہتے ہیں، بندگی کر رہے ہیں وہ تعریف چاہتے ہیں، لوگ میری عبادت کی تعریف کریں، لوگ میری دولت کی تعریف کریں، لوگ میری سخاوت کی تعریف کریں، لوگ میرے علم کی تعریف کریں، لوگ میری طاقت کی تعریف کریں، لوگ میری صلاحیت کی تعریف کریں، لوگ میری معلومات کی تعریف کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ ایک طرح کے لوگ یہ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اپنی تعریف دوسروں سے کرواتے ہیں۔ بولو جی میرے بارے میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں، بتاؤ ذرا۔ بھئی سر ایسے ہیں، سر ویسے ہیں، چوڑا ہو گیا اس کی، بھول گیا۔ تعریف دوسروں سے کرواتا ہے وہ۔ بولیے میرے بارے میں ذرا بتاؤ، میں کیسا انسان ہوں میں۔ یہ دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اپنی تعریف اپنی منہ سے، اپنی زبان سے خود کرتے ہیں۔ میں کون ہوں معلوم، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اپنی تعریف آپ کرنا۔ یاد رکھیے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ انسان کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہ کرے۔ بس اوقات بعض مقامات پہ منہ پہ تعریف کرنا جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ اکرام کی تعریف کرتے تھے۔ اور شریعت جب منہ پہ تعریف کرنے کو پسند نہیں کرتی ہے، بھلا بتاؤ میں اپنی تعریف آپ خود کروں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی تعریف خود کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ نجم میں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی آپ بیان نہ کرو، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اپنی صفائی، اپنی طہارت، اپنی عبادت آپ بیان مت کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، بچا ہوا انسان کون ہے۔ تو یہ نفس سے انسانی تعریف چاہتا ہے نا، میرا آپ کا نفس چاہتا ہے، ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس نفس کو یہ پیغام دو، اس نفس کو بتاؤ تعریف تیری نہیں، تعریف تو رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تجھ میں، مجھ میں جو بھی صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میرے اندر جو صلاحیت اللہ کی دی ہوئی، دولت ہے اللہ کی دی ہوئی، علم ہے اللہ کا دیا ہوا، حسن جمال ہے اللہ کا دیا ہوا، طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو دیتا ہے تعریف اس کی جاتی ہے، لینے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ جی
لینے والا تعریف کرتا ہے، دینے والے کی تعریف ہونی چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو تعریف اس کی ہونی چاہیے. ہم تو لینے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے رحم کے فقیر ہیں ہم لوگ. ہم اپنی تعریف آپ کریں، یہ اچھی بات نہیں. جب یہ نفس چاہتا ہے کہ تعریف ہو، اپنے نفس سے کہنا چاہیے کہ تعریف تیری نہیں. الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں. نفس میں جو شر پایا جاتا ہے، ایک شر یہ بھی ہے کہ میرا آپ کا نفس بڑا ہی چاہتا ہے. جی بڑا ہی چاہتا ہے. لوگ مجھے بڑا سمجھنا، لوگ مجھے بڑا کہنا، لوگ مجھے بڑا ماننا، یہ ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے. بھائیوں، بڑا لوگ اگر ہم کو سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لوگ ہمیں بڑا کہتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ہم چاہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہم اپناتے ہیں، کچھ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ لوگ مجھے سمجھیں، لوگ مجھے مانیں، یاد رکھو یہ نفس انسانی کا خطرناک شر ہے، یہ جس شر سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ایسا کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ میں بڑا ہوں، ہم سمجھیں کہ میں بڑا ہوں، اور لوگوں کی نظروں میں اگر میں حقیر ہوں تو، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا انسان ہوں، لوگوں کی نظروں میں میں جو ہے بے حیثیت انسان ہوں، تو کیا حیثیت رہے گی ہماری. اسی لیے اسلاف یہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ. اللہ کتنے پیارے جملے ہیں. کہتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، پروردگارا مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے. دنیا مجھے بڑا کہے، دنیا مجھے بڑا سمجھتی ہے تو سمجھے، لیکن اے اللہ میں خود کو بڑا نہ سمجھوں. میں اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے. وَاجْعَلْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور پروردگار لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے. اللہ اکبر. میں اپنی نظروں میں چھوٹا رہوں، میں اپنی نگاہوں میں معمولی رہوں. اللہ لوگوں کی نظروں میں میری حیثیت بڑھا دے، لوگوں کی نظروں میں میری عزت بڑھا دے، لوگوں کے پاس میرا مقام بڑھا دے، لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں. میں کتنی اچھی بات ہے. اور عتبہ بن غزوان صحابی رسول ہیں، وہ دعا کرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی کبیرا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تو بڑا سمجھوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا بھی ہوں. میں اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی کبیرا. اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں، میں خود کی نظروں میں بڑا ہوں میں، لیکن اللہ کی نظر میں چھوٹا ہوں، اللہ کی نظر میں بے حیثیت ہوں. تو بھائیو، نفس انسانی، میرا آپ کا نفس ہر ہمیشہ بڑا پن چاہتا ہے، بڑا کہنا چاہتا ہے، بڑا بننا اور ماننا چاہتا ہے. اس نفس کو کہو کہ نہیں، عاجز بن جا، انکساری اختیار کر، نرمی اپنے اندر پیدا کر، جھکاؤ اپنے اندر لا، چھوٹا پن اپنے اندر لا. اور جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ ایسے بندے کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. آخری بات ہے بھائی، ہمارے نفس میں جو شر پایا جاتا ہے بہت سارے ہیں، ان میں خطرناک شر انتقام کا جذبہ، جسے میں اور آپ تیلگو میں پگا بولتے ہیں. انتقام، بدلہ لینا. کسی نے مجھے مارا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دانت اس کے پھوڑ کے رکھ دوں. کوئی مجھ سے برا کہا، برا کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی برا کہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ برا کروں. کوئی انسان میری بے عزتی کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی سر عام بے عزت کروں. کسی نے میری برائی بیان کی، میں چاہتا ہوں، میرا نفس چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی برائی بیان کروں. انتقام کا جذبہ ہر نفس انسانی میں اللہ نے رکھا ہے، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے. لیکن یاد رکھو، شریعت کہتی ہے، یہ کہتی ہے بدلہ لے سکتے ہیں آپ. اگر آپ مظلوم ہیں، آپ پہ ظلم ہوا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن کتنا لینا ہے؟ جتنا آپ پہ ظلم ہوا اتنا ہی لینا ہے. اگر زیادہ آپ نے لے لیا تو آپ ظالم بن جائیں گے. کیا اتنا ہی میں اور آپ لے سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں چوک ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے بدلہ لینے میں. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو. اور اللہ نے کہا قرآن میں سورہ شورى میں وَلَمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو معاف کرتا ہے، صبر کرو نا. اللہ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے.
ہمت کا کام ہے یہ. تو نفس انسانی انتقام کا جذبہ چاہتا ہے, بدلہ لینا چاہتا ہے. اس نفس سے کہو کہ اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے, بدلہ لینے والا اللہ ہے, بدلہ دینے والا اللہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کی زندگی مجھے آپ کو یہ سکھاتی ہے, من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ آپ نے نہیں لیا, کبھی نہیں لیا آپ نے. اللہ کی حدود میں آپ نے بدلہ لیا ہے. آپ اپنی ذات میں آپ کو برا کہنے والے کہتے رہے, آپ کو گالیاں دینے والے دیتے رہے, لیکن آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. بہرحال بھائیو, یہ نفس کے یہ شر ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ایسے کئی ایک شر ہیں, حرص ہے ہمارے اندر, کبر ہے ہمارے اندر, غصے کا مزاج ہمارے اندر, ایسے بہت سارے دشمنی کا معاملہ ہمارے اندر ہے. یہ سارے نفس کے جو شر ہیں, ان شرور کو, ان چیزوں کو مجھے آپ کو ختم کرنا, ان کو حد میں رکھنا, ان کو کچلتے رہنا. اور مسلسل یہ جنگ ہے, یاد رکھیے یہ جنگ ہے جو مجھے آپ کو اپنے نفس سے لڑتے رہنا ہے, اور موت کے آخری دم تک لڑتے رہنا ہے, زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہنا ہے. اور جب تک ہم یہ جنگ اپنے نفس سے لڑتے رہیں گے, اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہونے والے بندوں میں سے بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو, ہم سبھی کو حسن عمل عطا فرمائے. اللہ حسن نیت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نفس کی غلامی اور نفس کی تابعداری سے بچائے, رب العالمین کی غلامی کو اپنانے والے بنائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی خطائیں لفظشیں ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری لفظشوں کو, گناہوں کو, غلطیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے, اور دنیا بھر کے حالات کو اللہ رب العالمین بہتر بنائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.